الحمدللہ سورہ بقرہ کی تفسیر جاری و ساری ہے، اور ہم نے تقریباً سورہ بقرہ کا جو نصف ہے اور آدھا ہے مضامین کے اعتبار سے ہم نے اس کی تفسیر و تشریح مکمل کر لی۔ 19 رکوع جو ہیں وہ ان کی تفسیر مکمل ہوئی، اور آج جو ہے وہ 20واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا۔ سورہ بقرہ کو مضامین کے اعتبار سے اگر آپ تقسیم کریں تو دو بڑے مضمون اس سورت کے ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان مضامین کی وجہ سے یہ سورت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ پہلے حصے میں اللہ پاک نے اہل یہود پہ بات کی ہے، اور تحویل قبلہ کے حوالے سے اللہ پاک نے بات کی ہے، اور اس میں جو ذمہ داریاں یہودیوں نے پوری نہیں کی تھی تورات ملنے کے بعد، زبور ملنے کے بعد، انجیل ملنے کے بعد مختلف اقوام میں، تو ان پر اللہ پاک نے ایلیگیشنز لگائے اور ان کی ذمہ داری نہ نبھانے کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اور پھر پہلے حصے میں ہی اللہ پاک نے وہ ذمہ داری لے کر امت مسلمہ کے سپرد کر دی۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اب جو ہے وہ تاج اور اب جو ہے وہ صحرا امام الانبیاء کے سر ہے۔ اب مرکز و مرجع کس کی ذات ہے؟ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو حضور تک پہنچے گا وہی خدا تک پہنچے گا، اب جو حضور کی بات کرے گا وہی خدا کی بات کرے گا، اور جو حضور علیہ السلام تک نہیں پہنچے گا، بھلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے، بھلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے، بھلے وہ تورات کا نام لے، اور بھلے وہ انجیل کا نام لے، اگر اس کی فہرست میں نام مصطفیٰ نہیں ہے تو یہ سارے نام لینے کے باوجود وہ کبھی خدا کے در تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اب دور نبوت چینج ہو گیا ہے، اب سکہ بدل گیا ہے۔ اب جو سکہ رائج الوقت ہے وہ سکہ مصطفیٰ ہے، اور وہ سکہ شریعت مصطفیٰ ہے۔ جو حضور علیہ السلام کی شریعت کی بات کرے گا، ان کی شریعت کے تابع ہوگا، وہی مقبول ہوگا، اور جو نام رسالت نہیں لے گا اور حضور کی شریعت کی بات نہیں کرے گا وہ مردود ہوگا۔ تو سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں یہ مضمون کمپلیٹ ہو گیا، ان کی غلطیاں بتا دی، ان کی ذمہ داری لے کر مسلمانوں کو وہ ذمہ داری سونپ دی گئی، اور انہیں زمین میں افضل امت بنا دیا گیا، اس بات کا اعلان ہو چکا ہے۔ اب دوسرے حصے کا آپ سمجھیں کہ آغاز ہو رہا ہے۔ 19 رکوع پہلے حصے میں آ گئے اور 21 رکوع دوسرے حصے میں آئے، تو اب یہ سوال بنتا ہے کہ یہ جو دوسرے 21 رکوع ہیں، یا سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ ہے، یا دوسرا نصف ہے، یا دوسرا آدھا ہے، تو یہ کن مضامین پر مشتمل ہے؟ تو چند جملوں میں اس کی بھی وضاحت سن لیں کہ اس دوسرے حصے میں اللہ پاک نے 4 مضامین کو مختلف آیات میں متفرق طور پر بیان فرمایا۔ اس میں ایک عبادت الہی، اور دوسرا احکام الہی کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، احکامات شریعہ جس میں بالخصوص میاں بیوی کی زندگی کے حقوق، آئلی اور گھریلو زندگی کے قوانین،
جس کی اب مدینے میں بڑی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، گھر بس رہے تھے، گھر آباد ہو رہے تھے، ایک نیا فیملی پلان اور نیا فیملی سسٹم اور نئے فیملی قوانین کیا ہو، تو احکامات کے ضمن میں مختلف احکامات میں وہ بہت زیادہ بیان کیے گئے۔ تو نمبر 1 عبادت الہی، نماز روزے کی بات ہے، اور نمبر 2 احکام الہی، احکام شرع حلال و حرام کے، انہیں بیان کیا گیا۔ نمبر 3 جہاد بالنفس، میدان جہاد میں پہنچنا اور خدا کے لیے جہاد کرنا، کبھی شہادت کے درجے پہ پہنچنا، کبھی تلوار اٹھا کر لڑنا، قتال کرنا، اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کرنا، یہ کہلاتا ہے جہاد بالنفس۔ تو یہ بھی اللہ پاک نے مضمون کے طور پہ اس دوسرے حصے میں بیان کیا۔ اور نمبر 4 جہاد بالمال، اپنا مال خدا کی راہ میں آپ کیسے پیش کرتے ہیں، تو اس پر بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے جہاد بالنفس کے ساتھ ساتھ جہاد بالمال پہ بھی اللہ پاک نے بات فرمائی ہے، کلام فرمایا ہے۔ تو یہ 4 مضمون آ گئے، عبادت، احکام شرع، جہاد بالنفس اور جہاد بالمال۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ یہ مضامین ترتیب سے نہیں آئے کہ پہلے اتنی آیتوں میں عبادت ہے، پھر اطاعت ہے، پھر جہاد بالنفس ہے، پھر جہاد بالمال ہے، ایسا نہیں، بلکہ متفرق طور پر آئے، کبھی اس کی آیتیں، کبھی اس کی آیتیں، کبھی اس کی آیتیں، کبھی اس کی آیتیں۔ آپ اس کو مثال کے ذریعے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے 4 لڑیاں، 4 رنگوں کی 4 لڑیاں، سبز ہے، سرخ ہے، نیلی ہے، پیلی ہے، 4 لڑیاں ہیں، تو ان 4 لڑیوں کو آپ آپس میں ایک رسی کی صورت میں بٹ دیتے، تو 4 لڑیاں ایک رسی کی صورت میں آ جاتی ہیں۔ تو آپ کبھی دیکھتے ہیں تو ایک طرف آپ کو سرخ رنگ نظر آتا ہے، تو اس کے ساتھ سبز رنگ نظر آتا ہے، تو اس کے ساتھ نیلا رنگ نظر آتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہی پیلا رنگ نظر آتا ہے، پھر دوبارہ سرخ رنگ نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ایک رسی میں بٹ گئی۔ یوں یہ 4 مضامین ایک رسی میں بٹے ہوئے، کبھی آپ کو ایک مضمون کی آیتیں ملیں گی، اس کے ساتھ دوسرے مضمون کی، تیسرے مضمون کی اور چوتھے مضمون، اور وہ جو رسی ہے اور اس میں جو مختلف رنگ نظر آ رہے ہیں، ان رنگوں میں آپ کو کبھی کبھی بڑے خوبصورت پھول بھی نظر آئیں گے، کبھی بڑے خوبصورت پھول بھی نظر آئیں گے، اور وہ پھول کبھی آیت الکرسی کا ہوگا، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے۔ تو اسی عبادت اطاعت کے مضمون میں ایسی آیتیں بھی آئیں گی جو خالی کسی رنگ کو ظاہر نہیں کریں گی، بلکہ بڑے خوبصورت پھول کو بھی ظاہر کریں گی، ان رنگوں میں پھول بھی نظر آ رہے ہیں، گویا ایسی ایک حقیقت ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا ایک ابتدا میں، چونکہ اب ہم دوسرا نصف آج سے شروع کر رہے ہیں الحمدللہ، تو ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ 4 مضامین اب اس پوری صورت میں آخر تک آئیں گے، اور اس پر آیات آتی رہیں گی اور ہم بات کرتے رہیں گے، اور یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے بڑی ریلیٹ ہیں۔ عبادت کے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے، احکام شرع بھی ہمیں نہیں پتہ ہوں گے تو کیسے بات چلے گی، اور جہاد جو بندہ مومن کا زیور ہے، اور پھر مال بھی ہر انسان کے پاس ہے، تو یہ انسان کی زندگی سے ریلیٹ کرنے والے، کیونکہ اب باتیں تو ہو گئیں کہ آپ کی ذمہ داری بن گئی، ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی، تو پھر اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ہمیں کوئی راستہ دکھایا جائے، ہمیں زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ سکھائے جائیں، ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتائے جائیں۔ تو لازمی تقاضا تھا کہ دوسرے حصے میں پھر امت مسلمہ کو زندگی گزارنے کے
اصول اور احکامات بتائے جائیں تو اللہ پاک نے ان اصول و احکامات کو بیان فرمایا۔ اور اس رسی کے اندر جو میں نے پھول کا ذکر کیا کہ وہ پھول کبھی آیت الکرسی بن کر آئے گا سورہ بقرہ میں، تو آج کے درس میں جو ہم 19ویں رکوع میں 20ویں رکوع میں جو پہلی آیت پڑھیں گے وہ بھی ایک پھول ہے۔ پہلی آیت اس رکوع کی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایک پھول ہے، اور بڑا خوبصورت پھول ہے۔ اور ایک طویل آیت کے اندر شاید قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ نے اپنی اتنی نشانیاں جمع فرمائی ہوں، وہ شاید پورے قرآن میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا جو سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں نظر آئے گا۔ آیت نمبر 164، یہ بھی ایک پھول ہے، خدا کی نشانی۔ تو اب جب بات یہاں سے دوسرے مضامین کی شروع ہو رہی ہے تو بس یہ خلاصہ ذہن میں رکھ لیں کہ بات بندہ مومن کی جب بھی شروع ہوتی ہے تو توحید سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہمارا مرکز کیا ہے؟ توحید۔ توحید کی ساری شاخیں ہیں۔ پھر اگر توحید نہیں ہے تو پھر علاقہ بدل گیا، ایڈریس بدل گیا، پہچان بدل گئی، ذات بدل گئی، سب بدل گیا۔ تو اس لیے دوسرے حصے کا آغاز بھی رب کائنات نے جو فرمایا ہے تو وہ توحید سے بیان فرمایا ہے، اور توحید بھی اللہ پاک نے یوں بیان فرمائی ہے کہ اپنی نشانیوں کا اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ تو اب اس خوبصورت آیت کریمہ کو آپ اپنے سامنے دیکھیں۔ 20واں رکوع فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں یا پیدا کرنے میں یا ان کی پیدائش میں۔ نمبر 1، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف اور بدل جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی یا کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، جس سے لوگ خوب نفع اٹھاتے ہیں ان کشتیوں میں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی جو اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْض، پھر اس پانی کے ذریعے بنجر زمین کو بعد موتها، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد زندہ فرما دیتا ہے۔ اس پانی میں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اسے زندہ کرنے کے بعد اس زمین کو، اس میں بہت سارے جاندار پھیلا دیتا ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلنے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ بادل جو زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہیں، ان بادلوں میں لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، وہ قوم جو عقل و شعور رکھتی ہے، اللہ نے ان ساری چیزوں میں ان کے لیے نشانیاں رکھ دی۔ یہ آیت کریمہ ہے جو ایک پھول کی مانند اتنی ساری نشانیوں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے۔ زمین و آسمان کی پیدائش سب سے پہلے ذکر کی۔ اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ زمین و آسمان پہ کبھی آپ غور کریں گے تو کبھی آپ کو اس میں خدا کی عظمت اور خدا کی قدرت نظر آئے گی، کبھی آپ زمین و آسمان کو دیکھیں گے تو آپ محو حیرت ہو جائیں گے
یہ آپ کی حیرت میں اضافے کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر فرمایا کہ دن اور رات کا بدلنا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، وہی اللہ ہے جس نے رات کو دن کے بعد اس کے پیچھے لگا دیا ہے تاکہ نصیحت حاصل کرنے والے جو نصیحت کا ارادہ کرتے ہیں اور جو ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، ان کے لیے اس میں سامان ہو جائے۔ تو دن اور رات کا بدلنا، ایک تو ظاہر کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ کبھی ہم دن میں ہیں اور دیکھتے دیکھتے ہم رات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر دونوں کے اپنے اپنے اثرات، دونوں کے اپنے اپنے مزاج، دونوں کی اپنی اپنی طبیعت، پھر دونوں کی انسان اور انسان کے معمولات پہ اثر۔ صرف دن اور رات نہیں بدلتا، ہمارے سارے معمولات بدل جاتے ہیں، ہماری پلاننگز بدل جاتی ہیں، ہمارے کام بدل جاتے ہیں۔ اس کا کتنا اثر ہماری زندگی پر۔ پھر فرمایا کہ اور وہ کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر میں، بظاہر دیکھیں تو سمندر جو ہے وہ انہیں کتنا ایک لرزہ طاری کرنے والی مخلوق ہے، لیکن کیسے اپنے سینے پہ ہماری کشتیوں کو جگہ دیتا ہے اور سامان تجارت کو ایک ساحل سے اٹھا کے دوسرے ساحل پہ پہنچا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر ہماری نشانی، اور اس میں یہ ذکر کر کے اللہ پاک نے ایک اور اشارہ بھی کیا ہے ہماری زندگیوں کی طرف، اور وہ ہے کہ خود انسان کی زندگی بھی ایک کشتی کی مانند ہے۔ ہچکولے کھاتے ہوئے انسان بھی اپنی زندگی میں ایک سفر کر رہا ہے۔ اگر کشتی پرسکون چل رہی ہو، منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اور کس طرح ہم سکون سے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی کبھی بڑی مطمئن ہوتی ہے، کبھی بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ بعض لوگ پرسکون کشتی کو دیکھ کے ناشکری بھی کرتے ہیں، انہیں جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہماری کاریگری ہے، دیکھو ہم نے کتنی آرام دہ کشتی بنائی ہے۔ لیکن جیسے ہی تھپیڑے آتے ہیں، لہریں آتی ہیں، کشتی ڈولنے لگتی ہے، اب انسان اللہ کو پکارتا ہے۔ یہی ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے، سکون سب کچھ اچھا چل رہا ہے تو بندہ کہتا ہے دیکھو میں نے زندگی کو کیسے پلان کیا ہوا ہے۔ اپنی ذات نظر آتی ہے، خدا نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی کہیں سے لہریں آتی ہیں تو انسان اللہ کو پکارتا ہے اور اس کو اپنی حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ میری اوقات تو ایک تنکے کی مانند نہیں ہے، اتنی بڑی پریشانیاں یہ تو مجھے بہا کے لے جائیں، اگر میرا رب نہ ہو تو میں کبھی سہارا نہیں پا سکتا۔ تو کشتی کا ذکر کر کے حقیقی کشتی بھی بیان کر دی، اور ہماری زندگی کی طرف بھی بڑا بلیغ اشارہ کر دیا کہ کشتی کی تمہاری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور کیا مشابہت ہے۔ کبھی سمندر کی کشتی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اور کبھی اپنی زندگی کی کشتی کو محسوس کر کے بھی عبرت حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد آسمان سے اترنے والا پانی کیسے وہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے، کیسے میدانوں میں درخت نکل آتے ہیں، کیسے کہیں ویرانی میں پھل نکل آتے ہیں، کہیں خزاں میں کیسے بہار آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ نظام تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کسی چیز کو کیسے زندہ سے مردہ کر دیتے ہیں اور مردہ سے زندہ کر دیتے ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور کیسے اس زمین میں جانور پھیلے ہوئے ہیں اور کس طرح ہر جاندار اپنی زندگی گزار رہا ہے اس نظام کے تحت۔ اور پھر ہواؤں کا چلنا، تصریف الریاح، تصریف کہتے ہیں
کسی چیز کا گھومنا، چکر لگانا، بدل بدل کے آنا، اس کو کہتے ہیں تصریف۔ تو آپ ہواؤں کا نظام دیکھیں کہ یہی ہوائیں ہیں کہ کبھی مشرق سے چلتی ہیں، کبھی مغرب سے چلتی ہیں، کبھی شمال سے چلتی ہیں، کبھی جنوب سے چلتی ہیں۔ یہی ہوائیں ہیں جو کبھی مرطوب ہوتی ہیں تو ہماری فصلوں کے لیے مفید بن جاتی ہیں، اور کبھی خشک اور گرم ہوتی ہیں تو ہماری فصلوں کو پکا رہی ہوتی ہیں۔ یہی ہوائیں ہیں اگر خزاں بن جائیں تو پتے مرجھا جاتے ہیں، اور یہی ہوائیں اگر بہار بن جائیں تو ایک ایک شاخ اور ایک ایک ٹہنی کو پھولوں سے لاد دیتی ہیں۔ یہی ہوائیں ہیں جو کبھی خدا کی رحمت بن جاتی ہیں، اور یہی ہوائیں ہیں کبھی خدا کا عذاب بن جاتی ہیں۔ یہی ہوائیں تھیں جنہوں نے اپنے چکر سے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اس سمندر کے اندر، اور یہی ہوائیں تھیں جنہوں نے اپنے چکر سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پار لگا دیا۔ تو ایک جملہ ہے تصریف الریاح، غور تو کرو اس ہواؤں کے نظام پر۔ وہ ہوا جو تمہارے ارد گرد چل رہی ہے، جو کبھی سرد ہو جاتی ہے اور کبھی گرم ہو جاتی ہے، جو کبھی رحمت بن جاتی ہے اور کبھی عذاب بن جاتی ہے، یہ سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد بادلوں کا ذکر فرمایا کہ بادل کس طرح آسمان میں جو ہے وہ معلق ہیں، جو کبھی پانی سے بھر کے آتے ہیں، کبھی منتشر ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک چیز اللہ پاک فرماتا ہے تم غور کرو گے یہ سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ یا رب العالمین کے کنٹرول۔ تو آیت کریمہ میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس چیز میں اللہ کی نشانی ہے، اس چیز میں اللہ کی نشانی ہے، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی، جس میں شعور باقی ہے، جس میں فکر باقی ہے، دانائی باقی ہے، وہ ان کے ذریعے خدا تک پہنچتی۔ اور بڑی ایک دلچسپ بات یہاں آپ سے عرض کروں کہ آپ اس آیت کو اول سے آخر تک پڑھیں گے تو اللہ نے محض یہ بتایا ہے کہ اس چیز میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے، اس چیز میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے، اس چیز میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے، یہ کہہ کے بات چھوڑ دی ہے۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ میرا نکالا ہوا نتیجہ ہے کہ یہ نشانیاں خدا تک پہنچاتی ہیں۔ آیت میں کہیں نہیں لکھا ہوا، آیت میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے کہ قرآن کبھی تو کسی چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کرتا ہے کہ یہ آیت مجھ تک پہنچاتی ہے، کیا تم مجھ تک پہنچے یا نہیں؟ اور کہیں پر قرآن اللہ کا ذکر نہیں کرتا، صرف نشانیاں سامنے رکھ کر نتیجہ بندے پہ چھوڑ دیتا ہے کہ بندہ بھی تو اس قابل ہو کہ نشانی کو دیکھ کر اس کو صرف سمندر ہوائیں نظر نہ آئیں، یہ اس کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے، یہ صلاحیت ہونی چاہیے، یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ جب وہ ہواؤں کو دیکھے تو ہواؤں کے ذریعے خدا تک پہنچ جائے۔ یہ تربیت ہے اللہ کی۔ اس نے دیکھیں صرف اتنی سمپل بات کی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں لآیات، نشانی ہے عقل والوں کے لیے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو بندہ سوچے گا کیا نشانی ہے یار، عقل تو ہمیں ہے، تو نشانی کیا ہے اس کے اندر، کیا نشانی ہے؟ تو میں نے اسی لیے ایک ایک چیز کی تھوڑی وضاحت کی آپ کے سامنے، آپ ہر چیز پہ غور کریں۔ یہ ہر مومن میں خود صلاحیت ہونی چاہیے۔ جیسے آپ ایک بچے کو چلاتے ہیں تو پہلے اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں،
پھر آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتے. وہ 1 قدم چلتا ہے، 2 قدم چلتا ہے، 3 قدم چلتے چلتے وہ چل پڑتا ہے. تو خدا کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دست قدرت بالکل سہولت کے ساتھ ہمیں چلا رہا ہے، اور کبھی دست قدرت ہٹا کے ہماری تربیت کرتا ہے کہ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے، تم نے غور و فکر کرنا شروع کیا. یا موسموں کی تبدیلیاں جو ہیں وہ تم پہ اثر انداز نہیں ہو رہی، یا لہریں تم پہ کوئی اثر نہیں کر رہی، دن اور رات کا بدلنا تم پہ کوئی ایفیکٹ نہیں کر رہا. ان میں سے کوئی بھی چیز، یہ جہاز، یہ سمندر، کوئی بھی چیز تمہیں خدا تک نہیں پہنچا رہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہی تو ہماری نشانیاں ہیں. ہم تو کسی کو نظر نہیں آتے. ہمیں تو موسیٰ بھی نہ دیکھ سکے، تم ہمیں کیا دیکھو گے؟ دیکھنا ہے تو میرا دن رات دیکھو، دیکھنا ہے تو میرا آسمان دیکھو، دیکھنا ہے تو میری زمین دیکھو، دیکھنے ہیں تو میرے سمندر دیکھو، دیکھنی ہے تو میری ہوائیں دیکھو، دیکھنا ہے تو میرا کرم دیکھو جو ہر وقت تمہارے شامل حال ہے. اگر ان ساری چیزوں کو دیکھ کر تم مجھ تک پہنچ رہے ہو تو تم نے اپنے عقل و شعور کا حق ادا کر دیا. یہ اس کا نتیجہ ہے، جس کو میں اہم بات کہہ رہا تھا، دلچسپ بات کہہ رہا تھا کہ کہیں اللہ نے ان میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ ان کے ذریعے مجھ تک پہنچو. اپنی اس نے بات ہی نہیں کی، اپنی اس نے بات نہیں کی ہے. لیکن ہم اگر ان چیزوں کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں، اندھیرے کے اثرات، روشنی کے اثرات، اور موسم کے اب ہم پہ کتنے اثرات، کراچی کے حالات بدلے ہوئے، حیدرآباد کے حالات بدلے ہوئے، بلوچستان کے حالات بدلے ہوئے. ہائے افسوس، سب کچھ بدل گیا، ہماری سوچ نہیں بدلی. ہم اب بھی اس تک نہیں پہنچ رہے، اور اب بھی ہمیں ان چیزوں سے اس کی یاد نہیں آتی، اس کا خوف طاری نہیں ہوتا، اور اس کا جلال ہم پہ طاری نہیں. لآیات لقوم یعقلون. یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد یہاں اس آیت میں اب اللہ پاک نے ان ساری نشانیوں کی ایک ذمہ داری ہم پر اگلی آیت میں بیان فرمائی ہے. بڑی معرکۃ الآراء آیت ہے. اس کے بعد بڑی معرکۃ الآراء آیت فرمایا ان ساری آیتوں کا نتیجہ توحید نکلتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے علاوہ شریک بنا لیتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور اپنے بنائے ہوئے ان شریکوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کر رہے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو مشرکوں کی بات ہوئی، جو اپنے بنائے ہوئے معبود کو کیسے چاہتا ہے؟ جیسے خدا کو چاہتے ہیں. یہ تو مشرکوں کی بات ہوئی. فرمایا والذین آمنوا، رہے ایمان والے، اشد حبا للہ، وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. یہ پوری ایک تھیوری ہے، ایک فلسفہ ہے. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کائنات میں ہر چیز پر اپنے خدا کو ترجیح دیتے ہیں. اور جو خدا سے محبت، جو خدا کو ماننے والے نہیں ہوتے، فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے. ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، وہ اسی کے لیے جیتا ہے، وہ اسی کے لیے مرتا ہے، وہ اسی کے لیے اپنی یادیں بسر کرتا ہے، وہ اسی کے لیے اپنی مصروفیات رکھتا ہے. جس چیز کو اس نے زندگی میں آئیڈیل بنا لیا. اگر ایک انسان نے مال کو آئیڈیل بنایا، وہ سب سے زیادہ محبت مال سے کرتا ہے. مال، مالیات، حلال حرام، یہ ساری چیزیں
اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ ماں لانا چاہیے کیونکہ وہ اس کا محبوب ہے، اس کا جینا اسی کے لیے، اس کا مرنا اسی کے لیے، اور مال کے مقابلے میں کوئی اس کو کہے کہ یہ تو حرام ہے، خدا نے حرام کیا، چھوڑ، تو تم کیا خدا کو چھوڑ رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے وہ ایسے محبت کرتا ہے اس سے جیسے اللہ سے محبت کر رہا۔ یہ ہر انسان کو زندگی میں طے کرنا ہے اس کا محبوب کون ہے، اس کا آئیڈیل کون ہے، کا آسان کیے دیتے ہیں۔ ایمان والوں کا آئیڈیل اور محبوب خود اس کا خدا ہے۔ وہ اس کے آگے دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ ہے، کہاں سب سے شدید محبت وہ اللہ سے کرتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ وہ اور بھی محبتیں کرتا ہے، اس میں اور محبت کی جگہ نکل آئی نا۔ ماں باپ کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، ساری محبتیں جو جائز محبتیں وہ نکل آئیں۔ شدید ترین محبت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ بتانا کیا چاہتا ہے میرا رب؟ کہ اصل محبت اللہ سے ہی ہوتی ہے، باقی وہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ہر محبت خدا کی تابع ہوتی ہے۔ اگر کوئی محبت خدا کی محبت کے آڑے آئے، اولاد کی محبت حرام کمانے کی طرف لے جائے، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ مال کمانے میں خدا کی محبت کہ وہ آڑے آ رہا ہو مال، تو وہ مال کو چھوڑ دیتا ہے، حرام کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ مال سے محبت تھی مگر اس کو سب سے شدید محبت اللہ سے تھی۔ اب جب مال اس محبت کے جب تک آڑے نہیں آیا تھا، حلال مال مل رہا تھا، تو وہ اس سے محبت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے منع نہیں کیا، تو بھائی مال آئے، اولاد ہے، میاں بیوی، بچے، سب کچھ ہے، ہاں محبت الہی کے ساتھ ساتھ سب چل رہے ہوں۔ جو آڑے آئے گا خدا کی راہ میں، بندہ مومن وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تجھے چھوڑا، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیونکہ میں وہ ہوں، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ طے کرنا ہے زندگی میں کہ ہم جینا مرنا کس کے لیے لے کے بیٹھے۔ پھر ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آپ کہیں گے یار اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے، اس کی ذرا فیلنگ تو بتاؤ، کوئی احساس تو بتاؤ۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی جو محبت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے تمہارے دل میں خدا کی عزت پیدا کرتی، خدا کی تعظیم پیدا کرتی۔ آپ کے دل میں اگر خدا کی عظمت، عزت، جیسے آپ کی کسی کے لیے عزت کی ایک فیلنگ آتی ہے، آپ کسی کی عزت کرتے ہیں، یہ عزت کی جو احساس ہے یہ دل میں خدا کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اس عزت اور عظمت کے احساس کی وجہ سے بندہ وہی کام کرتا ہے جو خدا کہتا ہے، اور اس راہ پہ چلتے چلتے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ خدا کی طلب میں، خدا کی تڑپ میں اور خدا کا قرب پانے کے لیے وہ اتنا بے چین ہو جاتا ہے۔ پہلی سیڑھی تو یہ تھی کہ جو خدا نے کہنا ہے میں نے وہی کرنا ہے، تو وہ عمل تو کرتا رہتا ہے، لیکن یہ عمل کرنے سے بھی خدا کی فرقت اسے تڑپاتی ہے کہ میں خدا تک پہنچ جاؤں۔ یہ قرب کی جو لذتیں ہیں یہ انسان اپنے دل میں محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، موت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے
بس جیسے ہی میں مروں گا مجھے اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جائے۔ تو یہ دل میں ایک احساس جو ہمیں اس طرف لے کر جائے کہ یار خدا کی بات ماننی ہے۔ اور داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وضاحت اور یہ جو بیان ہے یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو مجھ مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ دیکھیں محبت کہاں جڑی جا کے، آپ اللہ کی باتیں مانتے جا رہے ہیں، رسول کی باتیں مانتے جا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ صرف میری باتیں نہیں مان رہے، تم اپنے رب سے محبت کر رہے ہو، یہی تو محبت ہے۔ اور کہا جب تم خدا کے رستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہو، تم پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، مگر تم اس مقام پہ پہنچ جاتے ہو یحببکم اللہ، اب تمہارا اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تو خدا کی محبت کے یہی رستے ہیں۔ ان دعووں میں، لوگوں کے من گھڑت باتوں میں کبھی مت آنا ہم اللہ والے ہیں، ہم محبت والے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ زندگی کے کسی رنگ ڈھنگ کا پتہ، بہروپیے ہیں وہ۔ تصوف وہ ہے، خدا کی محبت وہ ہے جو بیان کرے تو داتا علی اجمیری بیان کرے، رب کا قرآن بیان کرے، محمد مصطفیٰ بیان کرے۔ یہ بہروپیوں کے بیان کی چیز نہیں ہے خدا کی محبت۔ خدا کی محبت تو خدا کے رستے پر لاتی ہے نا۔ کوئی دنیاوی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کے گھر اور در پہ پہنچ جاتا ہے، تو خدا کی محبت اپنے گھر میں بھی نہ پہنچائے، فجر کی نماز کے لیے بھی نہ اٹھائے، تلاوت بھی نہ کرائے، وہ محبت کیسی محبت ہے آپ مجھے بتا۔ تو خدا کی محبت کا درس سننے والوں عہد کرو، خدا سے ایسی محبت کریں گے کہ خدا کے رستے پہ چلتے رہیں گے، خدا کی بات نہیں ٹالیں گے۔ ہر ایک کی بات خدا کی بات کے مقابلے میں آئے تو ٹالی جائے گی، خدا کی بات کسی کی بات کی وجہ سے نہیں ٹالی جائے گی۔ یہی خدا کی محبت کا مقام ہے، اور یہی خدا کی عزت و توقیر اور عظمت کا ہمارے لیے مقام ہے۔ ہم دوسروں کو خدا پہ فوقیت دیتے رہیں اور کہتے ہیں مجھے خدا سے محبت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ یا تو مال کے محب ہیں، یا آپ عزتوں کے محب ہیں، یا آپ دنیا کے محب ہیں، یا ہم اپنے محب ہیں۔ ہمارا جو اپنا نفس ہے وہ اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے ہمارے لیے، اتنا ہم آئیڈیل بنا لیتے ہیں اپنی ذات کو کہ میں جو دل میں آئے گا وہ کروں گا، جو خدا کہے گا وہ نہیں کروں گا، سمجھ رہے ہیں؟ جو میری خواہش ہوگی وہ میں کروں گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم نے وہ لوگ نہیں دیکھے جو اپنے آپ کو خدا بنا لیتے ہیں۔ بڑی گہری بات ہے، یعنی ایک انسان خود کو بھی اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اس بندے کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہش کو خدا بنا چکا۔ خدا کی کتنی توہین ہے کہ ایک طرف میری خواہش اور ایک طرف میرے رب کی خواہش، میں کہوں کہ میری خواہش بڑی ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ خدا کی محبت یہ ہے میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا، میری ہزار خواہشیں میرے رب کی ایک خواہش پہ قربان۔ کون چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ ابراہیم نے کہا میری خواہش کو چھوڑو، اور اسماعیل نے بھی یہی کہا میرے والد یہ بتائیں میرا رب کیا چاہتا ہے۔ کہا یوں خواب میں دیکھا ہے، کہا نہ اپنی خواہش دیکھیں، نہ خواہش پدر دیکھیں، نہ خواہش بیٹا دیکھیں،
آپ دیکھیں تو اپنے رب کی خواہش، پھر جو قیمت دینی پڑے گی، اگر اس کی قیمت اسماعیل کا سر ہے تو ہوتا رہے۔ اسماعیل کے سر کی یہاں اہمیت نہیں ہے، یہاں رب کی خواہش کی ہے۔ یہ ہے انسان کی زندگی میں، یہ روز آپ کو اس سے واسطہ پڑے گا، آپ کو 5 ٹائم اس سے واسطہ پڑے گا، آپ کو دکان میں واسطہ پڑے گا، آپ کو ہر جگہ اس سے واسطہ پڑے گا۔ یہ دونوں چیزیں کمپیریٹیولی آپ کے سامنے ہمیشہ آئیں، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ نے خدا کو چھوڑا یا آپ نے خواہش کو چھوڑا۔ یہ آسان چیز نہیں، یہ بڑی معنی خیز آیت ہے قرآن کریم کی، یہ ہماری تربیت کے لیے عملی زندگی میں اس کو داخل کریں۔ میں اس کا ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ انداداً شریک بنا لیتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ، پھر ان سے محبت کرتے ہیں، كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے اللہ سے محبت کر رہے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر وہ لوگ جو ظالم ہیں جب وہ دیکھیں گے، إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر وہ کیا دیکھیں گے؟ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ قوت ساری اللہ کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ بڑے شدید عذاب والا ہے۔ آج تو وہ سمجھا رہا ہے، آج تو وہ بتا رہا ہے، کیونکہ جب بادشاہ کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بادشاہ تو بس مارتے ہی ہیں، بادشاہ تو پیٹتے ہی ہیں، بادشاہ تو جیل میں ہی ڈالتے ہیں، بادشاہ سے ڈرتے ہی رہو۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کا کنسیپٹ ہوگا، اور رب العالمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اپنا تعارف کیسے کراتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ایسا بادشاہ ہے جو رحمان و رحیم ہے، رحمتوں والا۔ کیسے اس نے اپنی رحمتیں ذکر فرمائی؟ یہ آخری آپشن ہے، آخرت کی بات ہو رہی ہے، جو نہ سمجھے پھر کیا ہوگا ان کا، وہ کیا دیکھیں گے ظالم جب عذاب دیکھیں گے، پھر سارا منظر ان کے سامنے ہوگا، پھر شدید عذاب سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا، تو خدا کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ پھر فرمایا قیامت کا منظر، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب برات کا اعلان کریں گے وہ جن کی پیروی کی گئی، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی، ایک پیروی کرنے والے، ایک وہ جن کی پیروی کی گئی۔ دنیا میں بھی لوگ لیڈر بن جاتے ہیں اور لوگوں کے اپنے پیچھے چلاتے ہیں، پھر وہ طے کرتے ہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، تو لوگ ان کو اپنا خدا بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے سربراہ نے یہ کہا ہے، وہ اسے پوچھتے ہیں، اس کی بات مانگتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، جیسے بدھ کی کیفیت ہوتی ہے، تو بدھ پوجا جا رہا ہے اور اس پر اپنی خواہشیں وہ قربان کر رہے ہیں، چڑھانے چڑھا رہے ہیں، اس کی عملی صورت کفر کی، مشرکین مکہ کی، اور کسی شخصیت کو کوئی خدا بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ جس کو خدا بنایا گیا کہ جس کی پیروی کی گئی، وہ سب سے پہلے براءت کا اظہار کرے گا، وہ کہے گا میں نے ان کو اپنے پیچھے نہیں چلا، کہ میرے پیچھے کیوں چلے، میں نے تو ایک دعوت دی تھی، اگر ان کو چلنا تھا تو قرآن کے پیچھے چل لیتے، اگر ان کو چلنا تھا تو اذان کے پیچھے چل لیتے جو 5 ٹائم سنائی دے رہی تھی، یہ میرے پیچھے، میں ان سے برات کرتا ہوں۔ تو آپ نے جس کے لیے کہا میرا جینا مرنا، واہ واہ، اس کے لیے نعرے سب آپ نے کیا تھا، اس نے قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کو لپیٹ ورحمۃ العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھ رہے ہیں،
وتقطعت بهم الاسباب، اور سارے تعلقات اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے، تعلق ختم ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا، وامہ وابیہ، ماں باپ سے بھاگ رہے ہوئے، وصاحبتی وبنی، بیوی بچوں سے بھاگ رہے ہیں، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ایسی حالت ہوگی ہر بندے کی قیامت کے دن وہ دوسرے سے بے نیاز ہو جائے۔ ماں باپ کو کوئی اگنور کرتا ہے؟ بے نیاز ہوتا ہے کوئی ماں باپ سے؟ دنیا میں تو نیاز مند ہے نا ماں باپ کا، محتاج ہے۔ وہ کہتا ہے قیامت کے دن نہیں ہوگا، بے نیاز ہو، کچھ نظر نہیں آئے۔ اور سورہ معارج میں اس کا بڑا ایک عبرت انگیز منظر اللہ نے بیان کیا، فرمایا یود المرء، کہ اس دن باپ یہ کہے گا کہ یا اللہ میری جگہ میرے بیٹے کو فدیہ بنا دے، میرے بیٹے کو پکڑ دے، مجھے چھوڑ دے۔ یہ بات بھی وہ کہہ رہا ہوگا، دنیا میں کیا کہتا تھا؟ میرے اوپر آ جائے، میرے بیٹے پہ نہ، حالات یہ الگ، وہاں کہے گا یا اللہ میرے بیٹے کو پکڑ دے، مجھے چھوڑ۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے نتائج کے اعتبار سے۔ تو آپ دنیا میں صحیح توحید کا راستہ، صحیح تعلقات کا راستہ یہ اپنا آخری ہے۔ وقال الذین اتبعوا، اب تو ان لوگوں کی بات ہوئی کہ جو جن کی پیروی کی گئی تھی، اب اللہ پاک ان لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ جو پیروی کرنے والے تھے۔ وقال الذین، تو کہیں کہ وہ لوگ اتبعوا، جنہوں نے غلط لوگوں کی پیروی، جنہوں نے محمد عربی کی پیروی نہیں کی، اپنے خود ساختہ لوگوں کی پیروی، لو ان لنا کرۃ، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں پھر جانا مل جائے، ایک چکر اور لگ جائے دنیا کا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو جس طرح آج قیامت کے دن ہمارے لیڈر نے ہم سے براءت کا اعلان کیا ہے کہ یہ تو میرے نہیں ہے، میں تم کو جانتا تک نہیں، لیڈر تو سب کو نہیں جانتا، اس کو تو ایک مجمع چاہیے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ تو برات کر دے گا۔ تو اب پیچھے چلنے والا کہے گا کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ دنیا میں بھیج، وہ منظر دوبارہ آ جائے، جس طرح آج اس نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے، ہم دنیا میں جائیں اس کو ریجیکٹ کریں، ہم سے غلطی ہو۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ہم ان سے اعلان براءت کریں جیسے آج انہوں نے ہم سے اعلان براءت کر دی۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ، اس دن اللہ ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرتیں بنا دے گا۔ ایک آدمی اپنے عمل دیکھے گا، ایک ایک عمل اللہ کہتا ہے حسرت ہوگا، ہائے نکلے گی، ہائے یہ کیا کیا، ہائے یہ کیا کیا، ہائے یہ کیا کیا۔ یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ ان کے اعمال کو حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور یہ کبھی جہنم سے نکل نہیں پائے گے۔ تو اس رکوع میں اللہ پاک نے توحید پر بات کی ہے، بات شروع کی اپنی نشانیوں سے۔ نشانیوں کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کس سے کی جائے؟ اللہ سے کی جائے۔ یہ ساری نشانیوں کا تقاضا کیا ہے کہ پیروی کس کی جائے؟ اللہ کی کی جائے۔ وہ ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد جو ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ کے پیچھے نہیں چلے، رسول کے پیچھے نہیں چلے، اور وہ دنیا کے لوگوں کے پیچھے چلتے رہے، تو چلنے والے اور جس کے پیچھے چلے دونوں کا منظر اللہ نے بیان کیا۔ یہ پورے رکوع کا
خلاصہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زندگی میں وہ محبت نصیب فرمائے جو اللہ سے کبھی ہمارے آقا نے کبھی صحابہ کرام نے اہل بیت نے اولیاء کاملین نے نیک لوگوں نے کی ان کی محبت کے صدقے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرمائے جس کا سب سے بڑا مظہر اس کی اطاعت ہے۔ تو یہ زندگی میں عہد کرتے ہیں کہ ہمیشہ انشاءاللہ خدا کی اطاعت میں رہیں گے، یہ حقوق بیان کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔